کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تورات میں ہدایت اور نور اور سنمار کا ایمان رکھ دیا تھا. یحکم بہن نبیون الذین اسلموا، مسلم معاشرے پر اس زمانے میں نبیوں نے کوشش کی کہ تورات کے حکم کو لاگو کریں، تورات کے حکم کو لاگو کریں. یحکم بہن نبیون الذین اسلموا، مسلم معاشرہ ہر زمانے میں اٹھتا اور گرتا رہا ہے، آپ ہی پر ہم پر کوئی ٹیکا نہیں لگا ہوا ہے. ہر نبی کی امت مومن اور مسلم رہی ہے اور پھر بگڑی ہے بعد میں. تو فرمایا یحکم بہن نبیون الذین اسلموا، موسیٰ کے بعد جو نبی آئے وہ بھی تورات کے حکم لاگو کرتے رہے. للذین ہادوا والربانیون، یہودیوں پر بھی، ربانین کا بھی، علماء پر بھی. کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اللہ کی کتاب کی نگہداشت اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جب تم پر دی گئی تھی تو اس کے احکامات کو اپنے آپ پر تم نے لاگو کرنا چاہیے تھا. دنیا پر لاگو ہو یا نہ ہو گے، ہم میں شکتی نہیں ہے تو نہیں کریں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن ہم اپنے بدن پر، اپنے دماغ پر اللہ کی کتاب کے احکامات کو لاگو کریں. اس کی شکل کیا ہے سوائے اس کے؟ ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. تم کسی کام میں بھی مشغول ہوتے ہو، دیکھتے ہیں ہم تم کو، لیکن جب قرآن پڑھ کر آدمی سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر غور اور تدبر کرتا ہے اور اپنے آپ پر لاگو کرتا ہے تو اللہ کی خاص نظر عنایت اس پر ہوتی ہے. بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ فالتالعات ذکرن میں شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تفسیر دیکھیے. فرمایا اس آیت میں وہ مومن عورتیں جو اللہ کے کلام کی، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ نے ان کی قسم پیش کی ہے. تالعات ذکرن، یہ خواتین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس نصیحت نامے کی تلاوت آپ کریں کسی اپنے پسند کے عالم کے ترجمے سے، اور تھوڑی سی عربی کی شدبد بھی. عربی زبان اتنی مشکل زبان نہیں ہے، وہ بہت آسان زبان ہے اللہ کے فضل سے. 20 ملکوں میں تو ابھی بھی بولی جاتی ہے. اور پھر قرآن مجید کی جو عربی ہے وہ عربوں کی عربی سے الگ ہے، آسمانی عربی ہے. اور یہ عربی مبین ہے، بیان کرنے والی عربی ہے، دل کو چھونے والی عربی ہے، قلب کے اوپر اثر ڈالنے والی عربی ہے. کہ آپ یہ عربی مبین میں اس کو پڑھیں گے اور معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو، ایمان والوں کو ایمان لانے کی مشق ہوگی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایمان ہے. اگر ہم کو ایمان سے محبت ہے اور آخرت میں ہم کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب دیا جائے اور موت کے وقت میں سلام قولا من رب الرحیم سے ہمارا سواگت ہو، آسمان کے دن یعنی پہلے دروازے پر پہنچتے ہی ملک الموت نے پہلے جھٹکے میں ہماری روح کو جیسے ہی قبض کیا، ہم کو اللہ کی رضا کا پروانہ مل جائے، پھر ایمان کی دولت ہے یہ. اس لیے آج کی اس مجلس میں میں کہتا ہوں کہ ایمان کو تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت معنی کے ساتھ کیجیے. تھوڑے سے اشارے ہم نے دیے ہیں. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھک دھک کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ انہو اللہ ذکر و قرآن مبین، یہ ذکر ہے سراسر اور قرآن بیان کرنے والا. اور تیرے قلب کو اس کے ذکر سے اگر تو نے معمول کر لیا اور تیرے عقل کو اور مستق کو اس کے اوپر استعمال کیا تو ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ وہ قوت تم کو عطا فرمائے گا کہ تم احقاق حق کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو سکو. اور اس بات کو لکھ لو کہ اس دور کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری اس دور کے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے اوپر ہے. ہمارا ایمان اور ہمارا عمل اگر قرآن کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کے بارے میں اور مومن اور مسلم معاشرے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ کابر ہو جائیں گی، وہ رہیں گی نہیں، گل جائیں گی. وہ ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسول کے اوپر اور اس کے احکامات کے اوپر ہوگا تو دنیا انسانیت کو جو فائدے پہنچنے لگیں گے، دنیا اندھی نہیں، دنیا دیکھے گی. اور دنیا نے جب جس دور کے اندر اللہ کی کتابوں کے ثمرات دیکھے ہیں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کے منظر دنیا نے دیکھے ہیں. اور آج تو اللہ کا فضل ہے، بہت سی سہولتیں ایسی ہو گئی ہے جس بنا پر عربی زبان کو سیکھنے کے لیے آسانیاں اللہ نے ایسی مہیا کر دی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حشر کے میدان میں اس امت سے ہزاروں سوال کیے جا سکتے ہیں. اس کے نام اعمال میں یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ زبان کون سی اتنی مشکل تھی تیرے لیے، اور ترجموں کی کیا کمی تھی. ہزاروں زبانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تراجم اپنے بندوں سے کروائے ہیں. تراجم میں تھوڑا سا شکم بھی ہوتا ہے اور انسان کی بشری کوشش
کے اوپر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کو معلوم تو ہو. فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ قرآن اس لیے ہم نے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو انسانوں کے سامنے بیان کیجئے کہ وہ بھی اس پر غور کریں کہ ہے کیا یہ. نماز میں قرآن مجید کو کیوں نتھی کیا گیا؟ فجر میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جہری قرأت کیوں رکھی گئی؟ تراویح کے اندر کیسے سیٹ کیا گیا اس کو؟ آپ اس پر غور کیجئے نا. جمعے کے خطبے کے بعد میں جو 2 رکعت آپ جمعے کی پڑھتے ہیں، اس میں جاری دونوں رکعتوں کے اندر قرآن کو کیسے سیٹ کیا گیا؟ یہ تو تلاوت کے علاوہ ہوا ہے، تو سب کو کرنا ہے. تو اس قرآن کو جب آپ معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ موت کے وقت میں مہنگا پڑے گا، حشر کے دن میرا اس سے بارے میں محاسبہ ہونے والا ہے، یہ پکڑ ہونے والی ہے، وہ پکڑ ہونے والی ہے. ہزاروں چیزیں ایسی ہے کہ جس کا بیان ہم کریں بات ہوگی لمبی اور طویل. میں کہتا ہوں 1 رکوع روزانہ قرآن مجید کا پڑھیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 5 منٹ کی بات ہے، معنی کے ساتھ، مرد اور عورت سب. اور شام کو یا عشاء کی نماز کے بعد میں جیسا جس گھر کے اندر موقع ہو 10 منٹ کے لیے بیٹھ کر کے 1 رکوع قرآن شریف کا مل کے پڑھیے. اور آپ دیکھیں پھر روزی میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے اخلاق میں کیسی ترقی ہوتی ہے. افسروں سے بھی کہتا ہوں، دکانداروں سے بھی کہتا ہوں، دکان شروع کرتے ٹیبل کرسی صاف صوف کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، قرآن کھولا، 2 یا 3 آیتیں 4 آیتیں جتنی پڑھ سکے پڑھے، پھر کام شروع کرے، معنی کے ساتھ پڑھے. دیکھیں پھر آپ کے کاروبار میں، آپ کے لین دین میں، آپ کی بات چیت میں، آپ کی امانت میں، آپ کے وعدے کی وفا میں، آپ کی ایمانداری میں، آپ کے سچے تول میں، مارکیٹ میں آپ کی عزت اور شہرت میں ایسی ترقی ہوگی کہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان والے مرد اور نیکی کے اوپر چلنے والے مرد اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاشرے اور سماج میں محبت کی فضا پیدا کر دے گا. اور اصل اللہ یجعل بینکم بین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر. آج جن میں اور تم میں دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوستی کے اندر بدل دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والی زندگی ہو. تو ایمان والے جو ہیں ایمان کی مشق کرنے کے لیے ایمان کی جو کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے تذکرے کیے ہیں، ایمان والی خواتین کے تذکرے کیے ہیں، ان کی زندگیوں کو تذکرے ہیں، انبیاء اور مرسلین کے تذکرے ہیں، موت کے بعد کے تذکرے ہیں، موت کے پہلے کے آپ کی ہماری پیدائش کے پہلے کے تذکرے ہیں. ان تذکروں سے ناواقفیت کی بنا پر دین کے بارے میں جو ہم نقشہ بناتے ہیں وہ نقشہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا. آپ کا ہمارا نقشہ اس وقت صحیح ہوگا جب قرآن ہمارے سامنے ہو اور روز تھوڑا تھوڑا سا پڑھے. قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھو. فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. تو ایمان کو کے اندر جلا پیدا کرنے کے لیے اور ایمان کی مشق کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے. یہ آپ کریں گے تو آپ کو ایمان کے بارے میں اتنی چیزیں ملے گی کہ میرے بیان سے آپ کا کچھ بنے گا نہیں. قرآن آپ جب خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روز کچھ نہ کچھ ایسی نئی چیز ملے گی جس سے آپ اپنی زندگی کے دھارے کو بدلیں گے. جہاں معلوم ہو کہ آیت کی روشنی میری طرف ہو رہی ہے اور مجھ سے خطاب ہو رہا ہے تو آپ کو پلٹی کھانا پڑے گا. یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام ہو، داؤد ہو، سلیمان ہو، زکریا ہو، عیسیٰ ہو، یحییٰ ہو، الیاس ہو، ان کے واقعات جو قرآن میں آتے ہیں، ان کی زندگی کے بعد چھوٹے چھوٹے واقعات، اس میں کتنی چیزیں ہم کو ملنے لگتی ہے کہ ہماری زندگی کے اوپر بھی وہ چیز اثر انداز ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو اللہ کی کتاب کے ساتھ میں ایمان کی بہت سے لوگ ایمان کی مشق میں بولتے ہیں میری کتاب پڑھو. بھائی تیری کتاب بھی صحیح ہے، تیری کتاب بھی صحیح ہوگی. کتابیں تو لٹریچر کا انبار بنا ہوا. دیکھیں لائبریریوں کے اندر جا کر کے دیکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا کتابیں کون پڑھنے والے پڑھتے ہیں. ٹرین میں نہیں دیکھتے آپ لیٹے لیٹے کتنا پڑھتے رہتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جن کو تورات دی گئی تھی تورات پڑھی نہیں، تورات کو سمجھا نہیں، تورات کے مطابق عمل نہیں کیا، اور گدھے کی طرح بہت سی کتابیں لیے پھرتے پہ. گدھے پر 500 کتابیں لاد دو اور گدھا اگر جانتا ہی نہیں ہو پڑھنا تو اس کو کیا فائدہ. یہ بڑی تمثیل ہے سورہ جمعہ کے اندر کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہے بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے صدق کو حاصل نہیں کیا، کذب کے اندر پڑے. بس
میرے بھائیو، آپ کی آج کی اس چھوٹی سی مجلس میں آپ کا ایک خادم ایمان کی مشق کرنے کے لیے یہ عرض کرتا ہے بڑے ادب کے ساتھ میں کہ ایمان قرآن مجید سے سیکھیے آپ، اور تلاش کیجئے اس میں کہ مومنین کی صفات کیا ہے، اور مومن کے اوصاف کیا ہیں، اور مومن کی زندگی کے اوراق کیا ہیں۔ اللہ آپ کی اور ہماری عزت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ واجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔